بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج یہ گلشن مہک رہا ہے، یہ جو کلیاں کھل رہی ہیں، یہ جو گلدستہ سجا ہے، یہ اس گلشن کی ہمدردی میں ہے جو اجڑا جا رہا ہے۔ یہ کھلتی کلیاں ان کلیوں کی یاد میں ہیں جو مرجھا گئی ہیں۔ یہ سجا ہوا گلدستہ اس غم میں ہے کہ اس گلدستے کا ہر پھول اپنے ہی خون و خوشبو میں نہلا دیا گیا۔ میری مراد مسکن انبیاء میں بسنے والے مکین و مکان ہیں، غزہ کے انسان، فلسطین کے مسلمان اور حقیقی صاحب ایمان ہیں۔ اللہ کریم مرحومین کی شہادت قبول فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو غیرت ایمانی والی حیاتی نصیب فرمائے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسجد اقصی انبیاء کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، مسجد اقصی انبیاء کے مقتدی اور سرتاج الانبیاء کے مقتدا بننے کی جگہ ہے۔ جی ہاں، مسجد اقصی کے ساتھ مسلمانوں کا قلبی تعلق بیان فرماتے ہوئے رہبر امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان یہ تمنا کرے گا کہ اس کے لیے چھوٹی سی جگہ ہو جہاں سے وہ مسجد اقصی کو دیکھ سکے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو مسجد اول سے روانہ فرما کر اس مقام پر ٹھہرایا۔ پھر قرآن میں اس کا ذکر کچھ یوں فرمایا کہ مسجد اقصی تو وہ مسجد تھی کہ اس کے گرد و نواح کو بابرکت قرار دے دیا گیا تھا۔ اب آپ مسجد اقصی کی عظمت جان لینے کے بعد یہ اندازہ لگائیے کہ جس مقام پر یہ عظمت والی مسجد موجود ہے، اس جگہ کی عظمت کتنی ہوگی۔ جیسے قرآن کی عظمت تو مسلم ہے، مگر جس کے سینے میں قرآن ہو وہ بھی تو عظمت والا ہے۔ حاضرین محفل، بیت المقدس جس جگہ موجود ہے اسے فلسطین کہتے ہیں، اور فلسطین کو اللہ کریم نے بابرکت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حق پرست گروہ ایسا ہوگا جو دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے بالآخر دجال کو قتل کر دے گا، اور یاد رکھنا کہ جس مقام پر دجال کو قتل کیا جائے گا وہ مقام اللد ہے۔ بیت المقدس اور بلاد الشام وہ جگہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ حشر و نشر کی جگہ ہے۔ آج یہود و نصارہ مل کر مسلمانوں پر یلغار کیے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں کے ہی نہیں امن و امان کے بھی دشمن ہیں۔ ان کو ہم مسلمان یہ پیغام واضح طور پر دینا چاہتے ہیں کہ ایک دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی اور اللہ تمہیں ضرور رسوا کریں گے، اور وہ دن بہت جلدی آنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ یہودیوں کے عقائد و افکار، ان کے مقاصد آخر ہیں کیا؟ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودی ہی انسانوں کی بہترین نسل ہیں، لہٰذا اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں پر حکومت کریں کیونکہ دیگر اقوام ان کی خدام ہیں۔ یہودیوں کے خیال میں خوف و تشدد کے ذریعے حکومت کرنا ہی حکمرانی کا سیدھا سادہ راستہ ہے۔ جمہور پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے وہ سیاسی آزادی کو مسخر کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم وہ کھانا ان کو کس انداز میں پیش کریں کہ وہ ہمارے جال میں پھنس جائیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ زمانہ ختم ہو گیا جب مذہب کی حکومت ہوا کرتی تھی، آج صرف زر کی حکومت ہے۔ ہمیں کسی بھی طریقے سے اسے اپنے قبضے میں لینا چاہیے تاکہ ہم دنیا پر آسانی کے ساتھ مسلط ہو جائیں۔ جی تو سامعین محترم، ان کے مقاصد، ان کے عقائد کی طرف غور تو کیجئے۔ یہودیوں کے خیال میں سیاست اخلاق کی ضد ہے، لہذا سیاست میں مکر و ریاکاری کا ہونا ضروری ہے، جبکہ فضائل و سچائی کو سیاسی عرف میں رذائل سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہم لیڈروں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی جدوجہد کریں گے، ان کو ہم خود متعین کریں گے، ہم ایسے لوگوں کو لیڈری کے لیے منتخب کریں گے جن کے اخلاق انتہائی گھٹیا، جن کے پاس معلومات انتہائی کم اور لیڈری کی محبت انتہائی زیادہ ہوگی۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہم صحافت پر کنٹرول حاصل کر لیں گے جو ایسی فعال قوت ہے کہ ہم جس طرف چاہیں وہ دنیا کو اس طرف پھیر سکتی ہے۔ جی تو سامعین محترم، یہودیوں کا کہنا ہے کہ لفظ آزادی عوام کو خدا سے لڑنے اور خدائی سنت کا مقابلہ کرنے پر مجبور کرے گا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ اور اس طرح کی دیگر اشیاء کو لوگوں میں عام کر دیں تاکہ حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔
یہ یہودیوں کا مکر و فریب دنیا پر عیاں ہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہماری راہ کی رکاوٹ بننے والے کے ساتھ ہم نہایت سختی اور بے رحمی سے پیش آئیں گے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہم بکثرت معصومی محافل منعقد کریں گے اور ہمارا دائرہ تسلط کو وسعت دینے کے لیے ہم ان کو ہر جگہ پھیلا دیں گے۔ اور یہود اس بات کی فکر میں ہیں کہ کس طرح ساری دنیا میں ان کا تسلط قائم ہو جائے۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت اور انتشار پیدا کرنا۔ اور صدر جمال عبد الناصر نے کہا تھا اگر نہر سویز میں دو مچھلیاں لڑ رہی ہوں تو میں کہوں گا یہ یہودیوں کی کارستانیاں ہیں۔ دولت عثمانیہ کو ختم کرنے میں یہودیوں کا بڑا ہاتھ ہے اور کمال عطا ترک جیسے اسکالر آدمی لایا گیا، اسلامی ممالک کی جغرافیائی شکل کو بگاڑا اور ان میں جغرافیائی تقسیم پیدا کی۔ 1920 میں فری میسن کے اشارے پر مشرق وسطی کو تقسیم کیا گیا، جس میں سعودی عرب، مصر، شام، کویت، عراق، اردن وغیرہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ اقوام عالم کی سیاست میں جتنے بھی فتنے اور واقعات رونما ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہودیہ خفیہ تنظیم موجود ہے اور اس کے ذیلی تنظیمی ہی سرگرم رہی ہیں۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ عالم اسلام ہوش کے ناخن لے اور اللہ نے جو پیغام دیا اور نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے صحابہ کرام خیر القرون کا دور بنانے میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی خوب مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ آج وہ خیر القرون کی جھلکیاں ہم پھر سے دکھانے چل پڑے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا اور اپنی زبان حال سے کچھ یوں کہنا پڑے گا یہ جہاں بنا جس ذات مقدس کے لیے، یہ جانیں فدا ہے اس کے تقدس کے لیے۔